کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خیر ملے اور اس کو جنت میں جگہ ملے تو وہ سجدہ اپنا سٹرونگ کرے، اور سجدہ وہ سٹرونگ کرے گا تو اس کی کردار سازی بھی ہو جائے گی۔ لیکن جو خدا خوفی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے کردار میں نکھار آ جائے گا۔ تو سجدے میں تھیراپی ہے۔ کس چیز کی تھیراپی ہے؟ جو نیگیٹیوٹی آپ کو لوگوں سے مل رہی ہے، جو ٹاکسیسٹی آپ کو لوگوں سے مل رہی ہے۔ جو میں نے آپ کو بات کی کہ کچھ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یار یہ نمازیں ٹھیک کراتے رہتے ہیں لوگوں کی مولوی۔ بھائی نمازیں ٹھیک کرائیں گے تو حقوق العباد ٹھیک ہوں گے، نمازیں نہیں ٹھیک حقوق العباد بھی نہیں ٹھیک ہوں گے، عین ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایکسیپشنز لے آتے ہیں کہ نہیں جی وہ فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، چرس کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ میں نے تو ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے لیکن وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ایک نمبر کا فراڈی ہے۔ تو بھائی وہ ایکسیپشنل کیس ہے، آپ اس کو نہ فالو کرو۔ جتنا آپ اللہ کے آگے جھکو گے آپ میں ہیوملٹی آئے گی، اتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ گے، اتنا آپ رحم دل ہو جاؤ گے لوگوں کے حوالے سے۔ یہ ایک روایت ہے، صوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تو ایک صحابی ان سے ملے، اور یہ فریڈ سلیو آف رسول اللہ حضرت صوبان۔ تو صحابی جب ان سے ملے تو انہوں نے حضرت صوبان سے پوچھا، انفارم می آف اے ڈیڈ تھرو وچ اللہ ول گرانٹ می گڈ اینڈ ایڈمٹ می انٹو پیراڈائز۔ تو وہ کہتے ہیں صوبان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ اس نے بڑا بھاری سوال پوچھا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ڈیڈ بتائیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بہت خیر دے اور مجھے جنت میں جگہ دے۔ تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا، ہولڈ آن ٹو سجود، سجدے کو ہولڈ آن کرو۔ For indeed I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there is no slave who performs a sajda except that Allah raises him a level through it and wipes away a sin through it۔ تو اس لیے صحابہ کا آنسر سجدے کے حوالے سے بڑا زبردست یہ آنسر ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خیر ملے اور اس کو جنت میں جگہ ملے تو وہ سجدہ اپنا سٹرونگ کرے، اور سجدہ وہ سٹرونگ کرے گا تو اس کی کردار سازی بھی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ کوئی کویشچن کر سکتا ہے نا کہ دیکھیں یہ مولوی لوگ ہر وقت عبادت کی باتیں کرتے ہیں، حقوق العباد کی عبادت جو ہے نا بات نہیں کرتے۔ بھائی یہی تو حقوق العباد ہے، جو بندہ سجدہ کرے گا اور دل سے کر رہا ہے اور خدا خوفی سے کر رہا ہے تو وہ حقوق العباد میں بھی اچھا ہوگا۔ جو بندہ سجدہ ہی نہیں کر رہا تو حقوق العباد پہلی تو بات اس کو فائدہ کیا دیں گے دنیا کے علاوہ، دوسری بات کہ ہو سکتا ہے اس کے حقوق العباد اچھے نہ ہو، لیکن جو خدا خوفی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے کردار میں نکھار آ جائے گا۔ تو یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے لمبے سجدے کرنا۔ تو بہرحال یہ حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ صوبان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اور لاسٹلی دیکھیں عباد الرحمن کا پیسج ہے پورا سورہ فرقان میں، اللہ نے عباد الرحمن ہے اللہ کے بندے، یہ بہت زبردست ٹائٹل ہے۔ اللہ نے عباد الرحمن کی کچھ خصوصیات جو ہے وہ مینشن کی۔ فار ایگزامپل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا اگنورنس سے پالا پڑتا ہے تو یہ ورڈز آف پیس کہتے ہیں، ورڈز آف ڈگنیٹی کہتے ہیں، یعنی بدتمیزی نہیں کرتے ان کے ساتھ یا سخت لہجے میں ان ریٹرن بات نہیں کرتے، بلکہ یہ جو ہے پیس کہتے، سلام سلام کے ورڈز کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب سمجھ لیا کہ السلام علیکم کہنا چاہیے، جیسے وہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کسی دوست سے بحث کر رہے ہیں نا تو نیچے لکھ دیتے ہیں اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی دوست کو شو کرانا ہے تم پکے جاہل، یا دوسرے کو شو کرانا ہے تم پکے جاہل۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو۔ ورڈز آف پیس کا مطلب ہے ڈگنیٹی، ورڈز کا پیس کا مطلب ہے صلح صفائی والے الفاظ یا کائنڈنس والے الفاظ، یا بس یہ کہ پیچھے پیچھے رہو کہ ٹھیک ہے سلام سلام پیس ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ مطلب ہے قول سلامہ کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اسی ورس میں عباد الرحمن کی جو ایک خاص بات بتائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب یہ ورس who is this verse referring to؟ عباد الرحمن، جو دنیا کی بیسٹ کریشن ہے اس کا ٹائٹل ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ یہ ان کی خاص بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سجدے اور قیام کرتے ہیں، اور یہاں تہجد کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے کلوزسٹ ہوتے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور اس کے پریکٹیکل ایفیکٹس کیا ہیں سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے جو ہے سورہ ہجر کی آیت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اینڈ وی آلریڈی نو دیٹ یور بریسٹ از کنسٹرینڈ بائی وٹ دے سے۔ پریکٹیکل امپلیکیشن، پریکٹیکل فائدہ سجدے کا کیا ہے؟
اللہ کے نبی وسلم کو اللہ نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا جو سینہ ہے وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے یا نبی ان کے تانے سن کے، ان کی سخت باتیں سن کے، اس لیے تم کیا کرو فسبح بحمدی ربک وکن من الساجدین، اس لیے اپنے رب کی حمد بیان کرو اور سجدے کرو۔ تو سجدے میں تھیراپی ہے۔ کس چیز کی تھیراپی ہے؟ جو نیگیٹیوٹی آپ کو لوگوں سے مل رہی ہے، جو ٹاکسسٹی آپ کو لوگوں سے مل رہی ہے، تو سجدے میں اس کی تھیراپی ہے اکارڈنگ ٹو سورہ ہجر آیا، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ آپ کو قیامت والے دن کیسے فائدہ دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ، اور سجدہ کس طرح کا ہے، بس انشاءاللہ مغرب کا وقت بھی ہو گیا ہے، سجدہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ 7 بونز پہ سجدہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ یہ 5 انگلیاں زمین پہ ہونی چاہیے، کونیاں اوپر ہونی چاہیے، کونیاں کارپیٹ پہ نہیں لگنی چاہیے یا زمین پہ۔ نبی نے منع فرمایا کہ اس طرح کتے کی طرح جو ہے وہ نہ بیٹھو سجدے میں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک خواتین کی نماز کی بات ہے، اس پہ فقہی ڈسکشن ہے۔ دیکھیں اس پہ میں کمنٹ کر دیتا ہوں۔ خواتین کی نماز میں جو ڈفرنس آتا ہے وہ 3 احادیث کے تھرو آتا ہے، جو کہ صحابیات سے ثابت ہے حدیث، لیکن ان حدیث میں ضعف ہے۔ اب یہ ایک فقہی ڈسکشن ہے، احادیث موجود ہیں لیکن ان احادیث میں ضعف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے وہ حدیث لی 3 جس کی بیسس پہ انہوں نے عورتوں کی نماز میں کچھ ڈفرینسز بتائے کہ عورتوں کو سمٹ کر نماز پڑھنا چاہیے، عورتیں جو ہے وہ اپنے کونیاں نیچے لگاتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے، اور عورتیں رکوع بھی جب کرتی ہیں تو سمٹ کر کرتی ہیں۔ تو یہ چونکہ ضعیف احادیث ہیں، تو میجورٹی امامز اور اسکالرز کا اوپینین ہے کہ عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ تک چونکہ یہ حدیث پہنچی، اور اس ٹائم پہ اتنا وہ اپ گریڈڈ نالج نہیں تھا ود ریگارڈس ٹو کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے۔ ہاؤ ایور دیکھیں یہ اتنی ضعیف حدیث نہیں ہے کہ اس حدیث کو من گھڑت کہہ دیا جائے۔ حدیث کے ضعف کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا اگر آپ کو حدیث کے علم کا پتہ ہے، کچھ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہے، اس میں ضعف بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ حدیث میں ضعف ہوتا ہے لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہوتا کہ اس چیز کو ہم یہی کہہ دیں کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو عورت ان احادیث کے مطابق نماز پڑھ رہی تھی اور جو عورت کو یہ نہیں پتا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اس کی نمازیں ہوئی نہیں، اس کی پچھلی نمازیں بھی نہیں ہوئی، اب بھی نہیں ہو رہی، تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ اوپینین ہے، نہ کسی اسکالر نے آج تک ایسی بات کی ہے۔ ہاں افضل یہی ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے، لیکن اس بیسس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فقہی ڈسکشن ہے، یہ مزید آپ اسکالر سے پوچھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ بہرحال سجدے میں یہ کونیاں اوپر ہونی چاہیے جو ہمیں صحیح بخاری سے حدیث ملتی ہے، اور سجدے میں ناک اور یہ زمین پہ ہونا چاہیے، اور پیچھے آپ کے پاؤں یوں مڑے ہونے چاہیے، آپ کے جو ٹوز ہیں سارے وہ یوں مڑے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کو سٹریٹ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر یوں مڑے ہوں گے قبلہ رخ جتنے مڑ سکتے ہیں، ہر ایک کا اپنا وہ ایک فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے ٹوز میں، تو اتنا نہیں کہ بندہ کا خشوع خضوع ہی ڈسٹرب ہو جائے کہ وہ اتنا زیادہ OCD نہ ہونے لگ جائے اسے، تو کوئی مسئلہ نہیں اسٹریٹ، لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا سا سجدے میں آپ کے جو ٹوز ہیں وہ قبلہ رخ موڑ لیں، آپ اس طرح سے بینڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ سجدہ جو نبی وسلم کا سجدہ تھا، اور اس میں دعائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ باقی یہ کہ ہاؤ کین وی بیکم پیپل آف سجدہ، یہ کچھ ٹپس ہیں۔ تھنک، ریفلیکٹ، ریممبر اینڈ ایکٹ۔ تھنک یہ کہ کمیونٹی اینڈ سیکلوژن شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ۔ سیکلوژن شوڈ ریچارج دا ورک یو پٹ انٹو یور کمیونٹی، یعنی کیا یہ پوائنٹ ہے، سیکلوژن میں جا کے جو آپ اللہ کی عبادت کریں گے، جو سجدہ کریں گے، وہ چیز کیری فارورڈ ہوگی کمیونٹی میں۔ جو میں نے آپ کو بات کی کہ کچھ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یار یہ نمازیں ٹھیک کراتے رہتے ہیں لوگوں کی، مولوی بھائی نمازیں ٹھیک کرائیں گے تو حقوق العباد ٹھیک ہوں گے، نمازیں نہیں ٹھیک حقوق العباد بھی نہیں ٹھیک ہوں گے، عین ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایکسیپشنل کیسز اور بات ہے، وہ ایکسیپشنز لے آتے ہیں کہ نہیں جی وہ فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، چرس کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ میں نے تو ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے لیکن وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے، 1 نمبر کا فراڈی ہے، تو بھائی وہ ایکسیپشنل کیس ہے، آپ اس کو نہ فالو کرو، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جنرلی سپیکنگ سجدہ اور نماز کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے، کردار سازی کرتی ہے، جیسی کردار سازی ہوگی حقوق العباد بھی اچھا ہوگا۔ ریفلیکٹ،
سجدہ کین سسٹین یو تھرو دا ٹائمس وین یو آر اسٹرگلنگ آؤٹ ان دا ورلڈ. سجدہ کرو, رو دو اللہ کے آگے, لمبا سجدہ کرو, کہہ دو اللہ کو جو کہنا ہے, تو اس سے آپ کو ریفلیکٹ کرنے کی عادت ہوگی. ریممبر, دی اونلی وے ٹو ایمباڈی کوالٹیز آف رحمہ ود پیپل از ٹو پروسٹریٹ بفور اللہ ان سیکلوژن ایٹ نائٹ. جتنا آپ اللہ کے آگے جھکو گے آپ میں ہیوملٹی آئے گی, اتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ گے, اتنا آپ رحم دل ہو جاؤ گے لوگوں کے حوالے سے. cry to Allah often, connect with him by complaining to him but only to seek his comfort and consolation. Speak to him in lengthy prostrations in qiyam in your own language. نفل نماز میں اپنی لینگویج میں آپ کر لیں, ٹھیک ہے, یا ویسے ہی سجدہ کریں اور اردو میں اللہ سے باتیں کریں. نماز کا سجدہ نہیں, ویسے ہی سجدہ ہو, تو یہ انشاءاللہ بہترین سجدے کے کچھ ہمیں ملتے ہیں. تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ سجدہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے ایکشن نماز کا. تو اس لیے آپ کوشش کریں لمبے سجدے کرنے کی, اپنی نماز کو نکھاریں اور سجدہ شکر کی بھی عادت بنائیں. کوئی اچھی نیوز ملی سجدہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اس سے آپ کی عادت پڑے گی سجدے کی, اور سجدے کی دعائیں سیکھیں پلیز. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, ایک یہ دعا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ ایک یہ دعا ہے, 3 بار, 3 بار بھی, 5 بار بھی, 7 بار بھی, 9 بار, جتنا دل کرتا ہے, ٹھیک ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.